بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن اس کے دوسرے سیشن میں میں اب سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن میں کل کی جو اسائنمنٹ بھی آپ کو دی گئی تھی اور اس میں ہم نے عربی حروف تہجی کے ناموں کے بارے میں سیکھا تھا۔ آپ لوگوں نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی اسائنمنٹس بھیجی ہیں۔ آپ کی دلچسپی اور شوق دیکھتے ہوئے انتہائی خوشی ہوئی اور مزید شوق بڑھا کہ آپ کو مزید بہتر انداز میں اور مزید دلچسپی کے ساتھ پڑھایا اور سکھایا جائے۔ لیکن میں نے آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کی میں نے وہاں پہ وہ غلطی یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کسی کو، سب کی میں نے وہ اسائنمنٹس یعنی کہ جو تھیں ریکارڈنگز سنی ہیں، جو آپ نے نوٹس بنا کے شیئر کی ہیں وہ دیکھیں ہیں۔ ان میں جو غلطیاں تھیں ان کو مجموعی طور پہ ایڈریس کر لیا جائے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی کو پہچانتے ہوئے اس کی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی اس کلاس کا آغاز ہم عربی حروف تہجی کے ناموں کو پڑھنے سے ہی کرتے ہیں۔ میں پڑھوں گا اور میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے۔ مائک ان میوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مائک آف ہی رکھیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ حروف تہجی کے ناموں کو پڑھ رہے ہوں تاکہ آپ کو آپ کی اپنی غلطی کا پتہ چل سکے۔ میں نے کل ایک بات آپ کو بتائی تھی، حروف تہجی کے ناموں کے حوالے سے اصول یہ ہے، جس حرف کا نام دو حروف سے جڑ کر دو حروف سے مل کر بنا ہو اسے ہم کھڑی حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جس حرف کا نام تین حروف سے جڑ کر یا تین حروف سے مل کر بنا ہو اس کو کھڑی زبر سے یعنی کھڑی حرکت سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اب میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد یا ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ اکثر نے حروف تہجی کو پڑھتے ہوئے مختلف قسم کی غلطیاں کی تھیں، آپ کی کچھ غلطیاں چھوٹ گئی تھیں۔ اس کے بعد آواز آتی ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں میم کے نام اور آواز میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ پہلے ہم نام پڑھیں گے اور پھر آواز پڑھیں گے۔ میم ما میم می میم مو۔ ٹھیک ہے جی، موازنہ کریں گے، جب نام پڑھا تو اس کو تھوڑا سا ہم نے کھینچا ہے، لمبا کیا ہے کھڑی حرکت کی مقدار، جیسے کہ حرف میم کی جگہ حرف با کو پڑھتے ہیں، پہلے نام پڑھیں گے با، اب آواز پڑھیں گے با، جب آواز پڑھی تو بالکل بھی نہیں کھینچا، مختصر پڑھا، کیونکہ زبر زیر اور پیش یہ مختصر آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آوازوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو با نام پڑھا ہے، لمبا کیا گیا، اب آواز پڑھیں گے با،
جھٹکا بھی نہیں دینا، با جھٹکا بھی نہیں دینا، اس کو با بھی ایسے بھی جھٹکا بھی نہیں دیا جائے گا، مختصر پڑھا جائے گا کہ نہ ہی وہ کھینچنے میں آئے اور نہ تو وہ کیا ہے جھٹکا دینا محسوس ہو، بلکہ مختصر بالکل آواز پڑھی جائے گی، زبر زیر اور پیش یہ تینوں آوازیں اسی طرح سے پڑھی جائیں گی۔ لیکن جب ہم نام پڑھ رہے ہوں گے تو ہم خصوصی طور پہ خیال رکھیں گے کہ ہماری کوئی بھی حرف جو ہے وہ اس اصول سے باہر نہ جائے، اتنی ہی مقدار اس کو کھینچا یا لمبا کیا جائے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے، آپ لوگوں نے دعاؤں کا پورشن بھی بہت اچھے سے جو ہے پرناؤنس کیا، ایک دو ٹیچرز کی غلطی محسوس ہوئی، لہٰذا اس کو ہم ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور دودھ پینے کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور سونے سے پہلے دعا جو پڑھی جائے گی اللہم بسمک اموت واحیا، اور سو کر اٹھ کر جو دعا پڑھی جائے گی وہ ہے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنے آج کے نئے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم اپنے آج کے اس نئے سبق میں جانیں گے مخارج۔ آج ہم تمام حروف کے مخارج کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیل سے جانیں گے۔ مخرج ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوال ہے مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، جس جگہ سے کسی حرف کی آواز ادا ہوتی ہے اسے اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ آپ اپنی اسائنمنٹ یا اپنے نوٹس بناتے وقت پہلے سوال لکھیے گا مخرج سے کیا مراد ہے، یا مخرج کسے کہتے ہیں، یا مخرج کی جگہ آپ مخارج کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر جواب کی صورت میں اب لکھیں گے مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی جمع مخارج ہوتی ہے، جس جگہ سے کسی حرف کی آواز ادا ہوتی ہے اس حرف کو اسے اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین میں تمام حروف ان کے مخارج کی جگہ پر لکھ کے واضح کیا گیا ہے، یہ ایک ہی ڈایاگرام میں، ایک ہی تفسیر میں، ایک ہی پکچر میں ہمیں واضح ہو رہا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں ان تمام مخارج کو ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچوں کو آسان انداز میں سکھانے کے قابل ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حرف ہے میم، تو حرف میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے باہر والے حصے کو آپس میں ملا کر حرف میم کی آواز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہونٹ ہیں، ہونٹوں کا جو باہر والا خشک حصہ ہے اس کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور پھر میم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ ڈایاگرام میں ساتھ بنا کے واضح کیا گیا ہے اشارے سے کہ میم یہاں سے ادا ہوگا، یہ میم کا مخرج ہے، اس جگہ سے حرف میم پڑھا جائے گا۔ آپ بچوں کے سامنے پہلے حرف میم خود پرناؤنس کریں، اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن میتھڈ۔ بچوں کے سامنے پہلے حرف میم کی خود ادائی کریں۔ حرف میم کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ ہم ہونٹوں کو ملائیں گے اور نرمی سے ادا کریں گے میم میم۔ سمجھ آ گئی بات؟ حرف میم کا مخرج کیسے ہے؟ اب ہم باری باری پہلے حرف میم کا مخرج پڑھیں گے، اس کا نام مخرج کی پرناؤنسیشن نام کے ساتھ کریں گے اور پھر آواز پڑھیں گے میم۔ سبھی لوگ ہونٹ ملائیں اور پھر میم پڑھیں میم۔ آسانی سے پڑھا گیا نا؟ اب آواز پڑھیں گے ما ما ما، زیر کے ساتھ می می، اور پیش کے ساتھ مو مو مو، ما می مو۔ ٹھیک ہے جی، تینوں آوازیں ہونٹوں کے باہر والے حصے سے ہی ادا ہو رہی ہیں کہ ہونٹ پہلے باہر سے ملتے ہیں اور پھر
तीनों आवाज़ें पढ़ी जा रही हैं। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट हर्फ है बा। तो बा का भी मखरज हमारे होंठ ही हैं। होंठों के अंदर वाले हिस्से को आपस में मिलाकर हर्फ बा की आवाज़ अदा की जाती है। जैसे बा, नरमी से पढ़ा जाएगा बा बा बा। नाम पढ़ा है तो थोड़ा सा खींचा है बा। आवाज़ पढ़ेंगे बा। नाम और आवाज़ में फ़र्क देखिएगा बा बा। तो हम बच्चों को पढ़ाते वक्त उनके साथ भी इसी तरह का अंदाज़ा बनाएं, बच्चों को वो अदा करके देखें, कोशिश करें, खुद पढ़ने की कोशिश करें और बच्चों को कहें कि हरफ मीम होंठों को मिलाए बगैर पढ़ने की कोशिश करें। तो यकीनन कोई भी बच्चा हरफ मीम को होंठों को मिलाए बगैर नहीं पढ़ पाएगा। तो ये अपनी हम जब लाइव सेशन होता है तो उसमें आपके साथ इसकी एक एक्टिविटी भी कर चुके हैं अक्सर, तो आपको बेहतर अंदाज में इसका आइडिया है कि हरफ मीम हमेशा होंठों से ही पढ़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा जो मैं एक बात किया करता हूँ वो बात करूँगा कि हरूफ ताजी की तादाद जैसा कि हमने जाना 29 है। इन 29 हरूफ में से 15 हरूफ या 14 हरूफ कमो बेश ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर हम सही अदा करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन हम करीबन सही करते हैं, उनमें किसी किस्म की गलती नहीं कर रहे होते। जो 15 हरूफ हैं कमो बेश, उनकी प्रोनाउंसिएशन में कम या ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है हमें, और उनमें गलती बाज़ हमसे होती है या गलती का इम्कान होता है। लिहाजा आपने अपने मखारिज अगर दुरुस्त करने हैं या किसी बड़े को आप पढ़ा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे नहीं सीख रहा, बड़ा फ़र्द है, कोई खातून है या वो मर्द है, तो उसको सिखाने के लिए आप एक एक हरफ की तरकीब बनाएं। खुद सीखना है, अपने मखारिज आपने दुरुस्त करने हैं, तो भी आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको सबसे मुश्किल हरफ कौन सा लगता है। उस मुश्किल हरफ को पहले लिख लीजिए, फिर उससे थोड़ा कम मुश्किल कौन सा लगता है, फिर उससे थोड़ा कम मुश्किल कौन सा हरफ लगता है, और इस तरह से करते करते 15 हरूफ की आपकी कमोबेश लिस्ट बनेगी। और जो आखिरी हरफ बचेगा वो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल आपको महसूस होगा, वो उसकी अदायगी आपके लिए मामूली सी मुश्किल होगी, और थोड़ी सी मुशक्क़त और मेहनत और प्रैक्टिस के बाद आप उसको दुरुस्त अदा करने के काबिल हो सकेंगे। तो लिहाजा इंसान की फितरत भी यही है कि इंसान जब उसको कामयाबी मिलती रहती है, ये तरक्की के नए जीने अबूर करता रहता है, नए जीने चढ़ता रहता है, तो इसके ज़ौक़ और शौक़ में, इसकी मोटिवेशन में इजाफा होता रहता है। और जब इंसान मुसलसल मेहनत के बावजूद अपनी मंजिल के करीब नहीं हो पाता, तो वो अब नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, इस नए रास्ते की तरफ चल पड़ता है, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए इंसान फेडअप हो जाता है, उस काम को तर्क कर देता है, छोड़ देता है। तो आप मुश्किल से शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, दरमियान में भटकते रहेंगे। लिहाजा आपने आसान हरूफ जो आपको थोड़े थोड़े मुश्किल लगते हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी प्रैक्टिस का मामूल बनाना है और प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द, चंद महीनों में आप तमाम हरूफ की दुरुस्त अदाई यानी प्रोनाउंसिएशन करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो यही फार्मूला उनके साथ भी अप्लाई करें और आपको इसके बेहतरीन नताइज और रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने इसको अप्लाई करके देखा है। आम सादा लो अफराद जो जैसे गार्ड्स होते हैं मुख्तलिफ इदारों स्कूलों के बाहर, या इस तरह से जो अफराद होते हैं जो अमूमी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन शौक़ रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, कुरान पढ़ने का जज्बा रखते हैं, उनको अगर इस तरह से सिखाया जाए, एक हरफ बता दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि आपने रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है, आपको 2 4 8 दिन बाद में दोबारा ये सुनूंगा, तो वो बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ मेहनत करते हैं और अपने आसानी के साथ मखारिज को दुरुस्त कर लेते हैं और कुरान पाक सही पढ़ने की जानिब एक मंजिल और करीब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरफ बा के बाद अगला हरफ है हमारे पास वाव। तो ये होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि होंठों की गोलाई जो है वाज़ेह की गई है, इसको हाईलाइट किया गया है। होंठों की गोलाई से होंठों को गोल करके बाहर की जानिब वो नरमी से हम होंठ खोलते हैं और ये वाव की जो आवाज़, वाव का जो नाम है ये पढ़ा जाता है। तो चलिए पहले नाम पढ़ते हैं फिर आवाज़ पढ़ेंगे। वाव वाव वा वी वो वाव वा वी वो। ठीक है जी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद हर्फ फ़ा है हमारे पास। तो हर्फ फ़ा का मखरज ये है कि हमारे सामने ये ऊपर वाले जो दांत होते हैं ये सामने, ये बिल्कुल नीचे वाले होंठों के साथ
ٹچ کرتے ہیں ایک دفعہ، یعنی اوپر والے دانت، اوپر والے سامنے کے دونوں دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹوں سے لگا کر حرف فا کی آواز ادا کی جاتی ہے۔ تو ذرا پڑھ کے دیکھیے، ڈائیگرام میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ نوک ٹچ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے فا فا، تھوڑا سا کھینچیں گے کھڑی زبر کی مقدار، فا، اور آواز میں فرق، نام اور آواز میں، اب وہ جو سوال پہلے کل کیا تھا نام اور آواز میں کیا فرق ہے، تو نام کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، آواز کو حرکت کے مطابق کھینچا یا مختصر پڑھا جاتا ہے یا ناک سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ کیونکہ بنیادی آوازیں زبر زیر پیش کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو مختصر ہی پڑھیں گے، پہلے نام اور پھر آواز، آ آ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے حرف تا، حرف اس کو سا کو پڑھتے وقت اکثر لوگ عمومی طور پہ غلطی کرتے ہیں، اس کو دانتوں سے پڑھ جاتے ہیں سا سا، تو اس میں کیا ہوتا ہے مخرج بھی بدل جاتا ہے، ہم حرف سا کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور میں نے شروع والے لیکچر میں جو تعارفی لیکچر تھا بتایا تھا کہ مخرج سے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس میں لاپرواہی برتیں گے، لاپرواہی کریں گے تو بہت سارے حروف کے معنی جو ہیں بدل جائیں گے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ثواب ملنے کی بجائے ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں گے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا حرف تا کی درست پروناؤنسیشن سیکھیں، بہت آسان ہے، آپ نے کسی بچے کو سکھانا ہے، کسی بڑے کو سکھانا ہے یا خود تلفظ صحیح کرنا ہے، اس کے لیے پریکٹس ضروری ہوگی۔ تجوید کا راز نوٹ کر لیجئے، تجوید کا راز پریکٹس ہے، تجوید کا اور کوئی راز نہیں ہے، تجوید کا صرف ایک ہی راز ہے اور وہ پریکٹس ہے۔ آپ تجوید میں ماہر ہونا چاہتے ہیں، اس کی خوب پریکٹس کیجئے۔ حرف تا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دونوں دانتوں کے سرے سے لگا کر، یہاں پہ دیکھیں زبان کی نوک اوپر والے سامنے دانتوں کے سرے سے لگا کر حرف سا کی آواز ادا کی جاتی ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، یہ بالکل سائلنٹ سا پڑھا جاتا ہے، جب زبان لگتی ہے تو وہ جو سیٹی کی آواز تھی وہ دب جاتی ہے، سیٹی کی آواز واضح نہیں نکلتی، تا 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 تا، اور اس کو خیال رکھنا ہے تا کے قریب بھی نہ ہو جائے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے، زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے یعنی سرے سے لگنے کی بجائے تھوڑا سا پیچھے دانتوں کی جڑ کی جانب اگر لگ گئی تو یہ سا کی وجہ تا بن جائے گا، تو خیال رکھنا ہے۔ زبان بچے کو کہیں کہ پہلے ہم زبان لگائیں گے دانتوں کی نوک کے ساتھ، تو آپ سبھی ٹیچرز بھی ذرا زبان کی نوک لگائیں اور پھر میں پڑھوں گا میرے ساتھ، میرے پیچھے پڑھیے گا۔ آگے ہے حرف ذال، تو حرف ذال کا مخرج بھی بالکل وہی ہے جو حرف تا کا مخرج تھا، زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا کر حرف ذال کی آواز ادا کی جاتی ہے، زبان لگائیں گے پہلے اور پھر پڑھیں گے ذال ذال، اس کو زیادہ لمبا کیا جائے گا کیونکہ اس کے نام میں 3 حروف جڑے ہوئے ہیں، ذال، الف اور لام، تو 3 حروف اس کے نام میں جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو تھوڑا زیادہ کھینچا جائے گا کھڑی حرکت کی نسبت، ذال ذال ذال، اب آواز پڑھیں گے ذا ذال ذا ذال ذا ذی ذو ذا ذی ذو، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگئی بات؟ بچے کو بھی ہم اس میں بھی وہ زی کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ نکالتے ہیں جو کہ را اور زا والا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اس کو دانتوں سے پڑھ جاتے ہیں، زال پڑھ جاتے ہیں، دانتوں کو جوڑ دیتے ہیں، تو دانتوں کو جوڑنا نہیں ہے بلکہ درمیان میں اوپر والے جو سامنے 2 دانت ہیں ان کے ساتھ زبان کی نوک ٹچ ہوگی، زال، تو جب نوک ٹچ ہوگی تو وہ زی کا جو ساؤنڈ آتا ہے وہ نہیں آئے گا اور ہماری پروناؤنسیشن جو ہے وہ درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات واضح ہے، آگے چلیں۔ اس کے بعد آتا ہے حرف وا، تو اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو اس کو موٹا کیا جائے گا، دوسرا اس کے نام میں صرف 2 حرف آتے ہیں، 3 نہیں آتے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وا، واؤ اور الف، اس میں واؤ بھی لے آتے ہیں،
وہ اپنی طرف سے تو موٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ موٹا کرنے کی کوشش میں ہونٹوں کو گول کر جاتے ہیں اور واؤ کی آواز بن جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی درست پرناؤنسیشن یا درست ادائی نہیں ہے، لہٰذا اس کی درست ادائی یا پرناؤنسیشن کے لیے ہم منہ کو تھوڑا سا کھولیں گے، بھرپور انداز میں منہ کو کھولا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، زبان کی نوک دانت سامنے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ ہی لگے گی، لیکن زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا کر حرف ذا کی آواز کو ادا کریں گے۔ حرف ذا کی آواز کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حرف ذا کی آواز کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھا جائے گا، منہ کو تھوڑا سا کھولیں گے تو موٹا ہو جائے گا۔ وا 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 وا، کھڑی زبر جتنا لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اب آواز پڑھیں گے، وا وا، نام پڑھا۔ اب آواز پڑھوں گا، وا، سمجھ میں آیا فرق؟ وا ذا، اب میں نے باریک کر دیا، موٹا نہیں کیا، فرق سمجھ میں آیا آپ کو موٹے اور باریک کا؟ وا، نام پڑھا، اب آواز پڑھوں گا، وا، ٹھیک ہے جی۔ وی، وہ، زبان اوپر جب لگائیں گے ہم تو یہ بالکل صحیح ادا ہو جائے گا۔ خیال رکھنا ہے زبان سامنے والے جو اوپر دو دانت ہیں ان کی نوک سے لگے، ٹھیک ہو گیا؟ پریکٹس کیجئے میرے ساتھ ایک دفعہ ذرا، وا وا، ٹھیک ہے جی، واضح ہے، آگے بڑھیں۔ اس کے بعد آتا ہے حرف تا۔ حرف تا کا مخرج اوپر والے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑوں سے لگا کر حرف تا کی آواز ادا کی جائے گی۔ سامنے ہمارے جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی جو جڑ ہے پیچھے کی جانب، وہاں تک زبان کی نوک لگے گی، نرمی سے پڑھا جائے گا۔ عمومی طور پہ، قدرتی طور پہ ہم سبھی اس حرف کو صحیح ادا کرتے ہیں، اس حرف پہ زیادہ مشق یا پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کو سکھاتے وقت اس کو اسی طرح سے سکھائیں۔ اس کو کھڑی زبر کی مقدار لمبا کریں گے، تا تا تا، اور آواز ہوگی تا، آواز ہوگی تا، نام پڑھیں گے پہلے تا، اب آواز پڑھیں گے تا، نام تا، آواز تا، نام تا، آواز تا۔ خود بھی پریکٹس کیجئے اس طرح سے، بچوں کو بھی پریکٹس کروائیے کہ بچہ نام اور آواز میں فرق کر پا رہا ہو۔ اسی طرح سے بالکل اسی مخرج سے، یعنی زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگا کر حرف دال کی آواز ادا کی جائے گی، اور اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، لیکن اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کریں گے، تھوڑا زیادہ کھینچا جائے گا۔ دال 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 دال، آواز دا دال دا دال دا دال دا، واضح ہے جی۔ آگے ہے حرف او، یعنی اس کو موٹا کیا جائے گا۔ اس کا مخرج، پہلے ہم نے تا کا مخرج پڑھا تو اس میں ہم نے زبان کی نوک دانتوں کی سامنے جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگایا زبان کی نوک کو۔ اس میں بھی مخرج بالکل وہی ہے، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے ہی لگے، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے ہی اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ہی لگے گی، لیکن فرق کیا ہوگا؟ تا اور طا میں موٹے اور باریک کا فرق ہوگا۔ تا کو نرمی سے پڑھا تھا، تا، اس کو موٹا کریں گے، او، مخرج ایک ہی ہے دونوں کا، یاد رکھیے دونوں کا مخرج سیم ہے، مخرج میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حروف کا ایک ہی مخرج ہے، فرق صرف صفت کا آتا ہے، موٹا اور باریک۔ نقطوں والے تھا کو باریک پڑھیں گے، اور یہ جو ڈنڈے والا تھا ہے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ او او
اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک طرف کو پیٹ نکلا ہوا ہے. بچوں کی یعنی کہ ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے ان کے لیول پہ جا کے انہیں کہنا ہے جیسے پیٹ نکلا ہو, موٹے بندے کا پیٹ نکلا ہوتا ہے, اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے, اس لیے آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اس حرف کو موٹا کرنا ہے. زبان کی نوک دانتوں کی جڑ سے ہی لگائیں گے, دانتوں کی جڑ سے ہی زبان کی نوک لگائیں گے. اور کون سے دانت؟ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات واضح. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حرف زا. یہ زبان کی نوک جو ہے سامنے جو نیچے والے ہمارے 2 دانت ہیں ان کے سرے سے لگا کر حرف تا کی آواز ادا کی جاتی ہے. جیسے زبان تو یہاں پہ سامنے والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے گی, لیکن جو دانت ہیں اوپر والے وہ بھی تھوڑا سا دانتوں کے اوپر آئیں گے. جیسے زا زا زا. ٹھیک ہے جی. نام اور آواز میں فرق کیا ہوگا؟ پہلے نام پڑھتا ہوں پھر آواز پڑھوں گا. زا زا, نام پڑھا, اب آواز پڑھوں گا. زا زا, نام تھا, اب آواز زا زا, نام تھا اور اب آواز زا. ٹھیک ہے جی, واضح ہے. اس کے بعد آتا ہے حرف سین. تو اس کو بھی زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر حرف تا کی آواز ادا کی جائے گی. یہ ڈائیگرام میں آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگے گی. اس کو پڑھیں گے سین. اس میں سیٹی کی سی آواز ادائے گی, آواز جو ہے وہ ادا ہوگی سین سین سین, اور آواز ہوگی سا. نام کیا تھا اس کا؟ سین, اور آواز سا. نام دوبارہ سے سین اور آواز سا. کلیئر ہے جی. اس کے بعد ہے حرف صاد. اس میں بھی وہی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں, سواد پڑھتے ہیں, باؤ لے آتے ہیں اس کی پروناؤنسیشن میں, جبکہ صاد الف اور دال ہیں. تو اس کو منہ کھولیں گے, اگر ہم ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو بن جائے گا, سواد ہو جائے گا. خیال رکھنا ہے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, موٹا کرنے کے لیے منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم پڑھیں گے صاد. کیا پڑھیں گے؟ صاد. مخرج اس کا جان لیں. زبان کی نوک نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کے سینوں سے لگا کر حرف صاد کی آواز ادا کی جاتی ہے. حرف صاد کی آواز موٹی آواز ہوتی ہے, موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا. تو چلیے پہلے نام پڑھتے ہیں. صاد صاد, اور اب آواز پڑھتے ہیں. صا صاد صا صاد صا. واضح ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. لام. قدرتی طور پہ ہر بندہ حرف لام کی آواز کو صحیح پڑھتا ہے, اس میں اکثر لوگ غلطی نہیں کرتے. شاذ و نادر ہی اس میں کوئی غلطی کرے گا. تو اس کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان کو زبان کی نوک کا کنارہ لگا کر حرف لام کی آواز ادا کی جاتی ہے. ڈائیگرام میں آپ دیکھ پا رہے ہیں. تو لام کو پڑھ کے دیکھیں تو زبان دانتوں کے مسوڑوں کو لگتی ہوئی محسوس ہوگی. لام 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 لام. ٹھیک ہے جی. اب آواز پڑھیں گے. لا لام لا لی لو لا لی لو. تو آواز کو مختصر پڑھا گیا, نام لمبا ہوگا لام. اسی طرح سے حرف نون کا مخرج کیا ہے؟ حرف نون جو ہے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کی نوک کا کنارہ لگا کر حرف نون کی آواز ادا کریں گے. اور ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے, 2 حروف تہجی میں ایسے ہیں جن کی آواز ناک سے ادا ہوتی ہے, وہ میم اور نون ہے. مخرج میم کا ہونٹ ہے اور نون کا
اوپر والے دانتوں کے مسوڑے ہیں لیکن آواز ناک سے نکلتی ہے. جیسے میم پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں ناک میں آواز محسوس ہوگی. ایسے ہی نون پڑھ کے دیکھیں, نون, زبان تو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی لیکن آواز ناک سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. نون. اور آواز ہوگی نا, نی, نو, نا, نی, نو. ٹھیک ہے جی, یہاں تک واضح ہے. اس کے بعد ہے حرف را. حرف را بھی اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کی نوک کا کنارہ لگا کر پڑھا جائے گا. اس کو موٹا کریں گے. حرف را کے اوپر اگر زبر آئے گی تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا, اور اگر اس کے نیچے زیر آئے گی تو پھر اس حالت میں اس کو باریک پڑھا جائے گا. حرف را کو یہ خصوصیت حاصل ہے. اس کو ہم پڑھے ہیں, اس کا ہم پہلے نام پڑھتے ہیں. را, نام پڑھتے وقت بھی اس کو موٹا کر کے ہی پڑھا جائے گا. نام پڑھتے وقت بھی حرف را کو موٹا ہی کر کے پڑھا جائے گا. را, را, را. نام پڑھا, اب آواز پڑھوں گا. را, نام اور آواز باری باری پڑھوں گا. را, 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 را. ٹھیک ہے جی, نام اور آواز میں فرق واضح ہو گیا. اب ہے ہمارے پاس حرف جیم. تو حرف جیم کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے حرف جیم کی آواز ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے اوپری حصے پہ ٹچ کر رہا ہے. زبان اوپر منہ کے اوپری حصے پہ جا کے ٹچ کرتی ہے اور اس طرح سے حرف جیم پڑھا جاتا ہے. جیم, جیم, جیم. پڑھ کے دیکھیں, آپ کو زبان خود بخود اوپر کی جانب لگتی ہوئی محسوس ہوگی. میرے ساتھ پڑھیں, جیم, جیم. آواز ہوگی جا, جی, جو. جا, جی, جو نہیں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے جا, جی, جو غلط ہے, ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ مختصر پڑھنا ہے. جا, جی, جو, جا, جی, جو. ٹھیک ہے جی, نام اور پھر آواز باری باری. جا, سوری, نام, جیم, اور آواز جا. نام, جیم, اور آواز جا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حرف شین. تو زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ہی حرف شین کی آواز ادا ہوتی ہے. مخرج بالکل سیم ہے, تھوڑا سا فرق ہے. حرف جیم میں زبان اوپر ٹچ ہوئی تھی, اس میں اوپر ٹچ نہیں ہوتی, تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس تھوڑے حصے سے رگڑ کھا کے حرف شین کی آواز تیزی سے نکلتی ہے. شین, 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 شین. اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کیا جائے گا اور پھر اس کی آواز پڑھتے ہیں شا. نام اور آواز باری باری پڑھوں گا. شین, شا, شی, شو. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کلیئر. اس کے بعد ہے حرف یا. تو حرف یا کا مخرج بھی یہی ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے حرف یا کی آواز ادا کی جاتی ہے اور نرمی سے اس کو پڑھا جاتا ہے. یا, 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 یا. اور آواز ہوگی یا. نام اور آواز باری باری پڑھوں گا. یا, یا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے حرف ضاد یا ضاد. اس پہ تفصیلی گفتگو کوشش کروں گا کل ہو جائے. آپ میں سے اکثر ٹیچرز جنہوں نے میرا لائیو سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہوا ہے جب ہماری فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کو معلوم ہے, اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں بارہا, کہ عربز اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں, اہل علم اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ ضاد اور ضاد دونوں طرح سے پڑھا جانا درست ہے. میننگ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی, معنی نہیں بدلتا. دو باتوں کا خیال ہونا چاہیے, اس کو موٹا پڑھا جائے اور اس کا مخرج ایک ہی ہونا چاہیے. حرف
ضاد کا یا ضاد کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ دائیں جانب یا بائیں جانب اوپر جو داڑوں کی جڑ ہے اسے لگا کر حرف ضاد کی آواز ادا کی جاتی ہے اور حرف ضاد کی آواز موٹی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو موٹا کریں اور اوپر داڑوں کے جانب داڑیں جو کھانے کو پیسنے کا کام کرتی ہیں ان کی طرف زبان کروٹ لے. تو اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ میں دونوں کو باری باری پڑھتا ہوں, ضاد اور ضاد. ضاد 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 ضاد. تو آپ جس طرح سے بھی پڑھتے ہیں صحیح ہے, ویسے ہی پڑھیں. اس کو پڑھنا میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, ترک کریں, بس موٹا کریں اور مخرج کا خیال رکھیں. لیکن بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو آسان کیا ہے اور مشکل کیا ہے, میری ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں. میری رائے تحقیق پر مبنی ہے اور دلائل پر. آپ دلائل کی روشنی میں جو اس کا جو ہے وہ علمی جواب دے سکتے ہیں. ضاد پڑھنا بچے کے لیے یا اس کو پڑھانا نسبتاً آسان ہے, کیونکہ فرق بچے نے جو ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا ہے دال اور ضاد کی آواز میں کرے گا, جو کہ آسان ہے. دال کو نرمی سے پڑھ لے گا, ضاد کو موٹا کر لے گا, بہت آسانی سے فرق کر پائے گا. لیکن جس نے ضاد پڑھنا ہے, ضاد ضاد جو ضاد پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ ضاد بھی نہیں ہے بلکہ ضاد ہے. ٹھیک ہے جی, ضاد بھی نہیں ہے بلکہ ضاد ہے. تو جنہوں نے ضاد پڑھنا ہے وہ ذال میں فرق کریں گے, ذا میں فرق, پہلے ذال میں فرق کریں گے, پھر زا میں فرق کریں گے, پھر وا میں فرق کریں گے. تینوں روپ میں فرق کر کے چوتھی الگ سے آواز وا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے بچوں کے لیے وہ تھوڑا مشکل لگے گا, مشکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ محنت کر سکتے ہیں بچے کو وہ پڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ویسے بھی پڑھا سکتے ہیں, بس تھوڑا امتحان زیادہ ہو جائے گا اس میں. تو آپ جیسے بھی پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیے. میں دونوں طرح سے باری باری پڑھتا ہوں. میں تلاوت میں بھی اکثر دونوں طرح سے پڑھ جاتا ہوں الحمدللہ. مخرج کا خیال رکھا جائے اور صفت کا خیال رکھا جائے. ضاد ضاد اور آواز ضا یا وا. ٹھیک ہے جی, واضح. اس کے بعد ہے کاف. تو کاف زبان کی جڑ اوپر والے تالو سے لگا کر حرف کاف کی آواز ادا کی جائے گی. یعنی زبان کا جو پچھلا کنارہ ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ وہ اوپر والے تالو کی جانب لگ رہا ہے. تو زبان کی جڑ جو ہے اوپر والے تالو سے لگا کر ہم حرف کاف پڑھیں گے نرمی سے, لیکن لمبا کریں گے تھوڑا. کاف کاف آواز ہوگی کا کاف کا. اور اسی طرح سے بالکل وہی مخرج ہے لیکن اس حرف کی آواز کو موٹا کریں گے. صفت کا فرق ہوگا, مخرج سیم رہے گا کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو سے لگا کر حرف قاف کی آواز ادا ہوگی. آپ یہاں پہ دیکھیں, فرق دیکھیں. پہلے کاف زبان حرف کاف میں نرمی سے زبان ٹچ ہوئی, یہاں پہ دیکھ رہے ہیں زبان نرمی سے ٹچ ہوئی, لیکن یہاں پہ یہ بلو ایریا زیادہ ہے, مطلب کہ یہ اشارہ ہے زبان سختی سے لگ رہی ہے موٹا کرنے کے لیے. ہم حرف کاف کو موٹا کریں گے. قاف قاف. فرق کیا ہوگا, کاف قاف کاف قاف. تو دونوں کو باری باری پڑھیں تو موازنہ کریں گے تو یہ اس کی آواز جو ہے انشاءاللہ وہ درست ہو جائے گی. موٹا کرنا ہے, اس کو موٹا کرنے کے لیے اکثر لوگ ہونٹوں کو گول کر جاتے ہیں. خیال رکھنا ہے ہونٹوں کو کبھی بھی گول نہیں کیا جاتا حرف کو موٹا کرنے کے لیے, منہ کو بس کھولا جاتا ہے. اس کے بعد حلق سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہماری یہ کال جو ہے اس 7 منٹ میں اینڈ ہوگی, تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں جلدی سے حروف کے مخارج مکمل کروں, اور پھر جو ہم نے مضامین قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے دوبارہ سے لنک شیئر کروں گا, یا بلکہ مضامین قرآن ہم کل کی کلاس میں رکھ لیتے ہیں. آج ہم مخارج پہ ہی ذکر کرتے ہیں, اور آج کی اسائنمنٹ بھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. حمزہ, تو یہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے. حلق کا یہ حصہ جو سینے کی جانب ہے یہاں سے پڑھا جاتا ہے. اس کا پہلے ہم نام پڑھیں گے حمزہ. حمزہ آواز ہوگی آ. حمزہ
بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہا، یہ بھی حلق کے نچلے حصے سے حرف ہا کی آواز ادا کی جاتی ہے، تو اس کو بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ عموماً سبھی لوگ یہ صحیح پڑھتے ہیں۔ ہا، پہلے نام پڑھا ہے تو لمبا کیا ہے، اب آواز پڑھوں گا ہا ہا ہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے عین، تو عین حلق کے درمیانی حصے سے پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں وہ جو آ کی آواز ہے پہلے وہ پڑھیں آ، اسی کو دبا کے نکالنا ہے، گلے کو درمیان سے تھوڑا سا دبانا ہے، ہاتھ سے نہیں بلکہ وینز کو ویسے تھوڑا پریشر دینے کی کوشش کرنی ہے، دبانے کی کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے تو یہ بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ عین، تو پہلے آواز پڑھیں، حمزہ کی آواز آ، اب عین کی آواز آ آ آ آ آ آ آ، تو اس طرح سے آپ اس میں فرق کر سکیں گے۔ اس کی نام پڑھتے ہیں اور پھر آواز عین آ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے حرف ہا، تو حرف ہا کا مخرج یہ ہے کہ یہ بھی حلق کے درمیانی حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا بھی موازنہ حمزہ اور عین کی طرح ہا کے ساتھ کریں گے، پہلے ہا کی آواز ٹھیک ہے جی، اور پھر ہا ہا ہا۔ اب پہلے نام پڑھتے ہیں ہا کا ہا، اب اس کا نام پڑھتے ہیں ہا، اب ہا کی آواز پڑھتے ہیں ہا، اور اس ہا کی آواز پڑھتے ہیں ہا، گلے کو درمیان سے بس تھوڑا سا پریشر دینا ہے، تھوڑا سا دبا کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد ہے غین، تو غین میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو غین پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غین نہیں ہے بلکہ کیا ہے غین، کیا ہے غین، اور آواز اس کی اکثر بچے غلطی سے پڑھتے ہیں گا، تو وہ اردو کی باری آواز ہوتی ہے گا، عربی میں گا کوئی حرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے غا، منہ کھولیں گے غا، حلق کے اوپر والے حصے سے حرف غین کی آواز ادا کی جاتی ہے، اور حرف غین کی آواز کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ میں پہلے نام پڑھتا ہوں اور پھر آواز غین غا غین غا۔ اس کے بعد ہے خا، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ہی حرف خا کی آواز ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کھا پڑھ جاتے ہیں، تو کھا کوئی حرف نہیں ہوتا، خا اس کا درست تلفظ ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے خا۔ تو پہلے نام پڑھتے ہیں اور پھر آواز خا، نام پڑھا تو تھوڑا سا کھینچا، اب آواز پڑھیں گے خا، دوبارہ سے خا خا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا زبر زیر یا پیش کے بغیر عربی حروف کی آواز ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ سوال آپ لکھیں گے نوٹس میں اور اس کا جواب پھر دیں گے کہ زبر زیر یا پیش کے بغیر حرف کا نام پڑھا جائے گا، آواز نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا صوتی طریقہ تدریس میں جوڑ یا ہجے کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا آپ جواب دیجئے گا، اور کل اسی جواب سے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے جلدی سے کر لیجئے، 3 منٹ ہے، کسی بھی ٹیچر کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال کر لیجئے۔